وہ قوتیں یا وہ ادارے جو پاکستان کے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے دعوے دار ہیں، انہوں نے ساتھ ان پارٹیوں کو جو عوام کی پارٹیاں کہلاتی تھیں، کسی کا سلوگن کیا تھا، کسی کا سلوگن کیا تھا، ان سب نے مل کے باقاعدہ زر اور زور کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کی منڈی لگا دی۔ بغاوت کے بھی پکے ہیں، حالات مرد آباد زندہ باد کے بھی پکے ہیں، حالات انتہائی بربادی کے پکے ہیں۔ ہمیں صرف یہ ڈر ہے، خدا نخواستہ ہمیں صرف یہ ڈر ہے کہ اگر ہم عوام کو سڑکوں پہ لے آئیں، پاکستان اس کو سہ سکے گا یا نہیں۔ بلوچستان کا ایک سیکشن تو آزادی کا نعرہ لگا چکا ہے۔ خدا نخواستہ آپ جس انداز میں باجوڑ سے لے کر خیبر تک چرا کے اس میں لگے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ اگر پشتونوں میں بھی ایسا کوئی گروپ پیدا ہوا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ ہم مجرم سمجھتے ہیں ہر اس پارٹی کو جس نے 26ویں 25ویں فلانے ملک میں ووٹ دیا۔ آپ کے ووٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گرچہ چراغ سے، آپ نے اپنی عدلیہ کے پر کاٹے، آپ نے اپنی میڈیا پہ پابندی لگائی، آپ نے اپنے پارلیمنٹ کو کمزور کیا، اس کا نتیجہ آپ کے خلاف جائے گا۔ نہ میں فوجیوں سے جھگڑا ہے نہ ایجنسیوں سے۔ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، اپنے فریم میں رہے، پاکستان اس دوران سے نکل سکے گا۔ ورنہ بار بار میں نے کہا ہے، بڑی بری بات ہے کہ تحفظ آئین پاکستان کا یہ سلوگن بالکل ایک ڈوبتے جہاز سے SOS میسج ہے۔ روزانہ 80 سے لے کر 100 آدمی مرتے ہیں، 80 سے لے کر 100 آدمی، بشمول افواج پاکستان، بشمول پولیس والے۔ کیا کریں گے وہ قوتیں یا وہ ادارے جو پاکستان کے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے دعوے دار ہیں، انہوں نے ساتھ ان پارٹیوں کو جو عوام کی پارٹیاں کہلاتی تھیں، کسی کا سلوگن کیا تھا، کسی کا سلوگن کیا تھا، ان سب نے مل کے باقاعدہ زر اور زور کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کی منڈی لگا دی۔ جب پارلیمنٹ کی منڈی ہوگی، پیسے کی بنیاد پہ لوگ آئیں گے تو غریب طبقات، پروفیسر حضرات، سیاسی لوگ یہ تو پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر کون بولی دے گا؟ ڈرگ ٹریفکر بولی دے گا، اسمگلر بولی دے گا، قاتل بولی دے گا، دنیا کا خطرناک آدمی بولی دے گا۔ یہ سب کچھ کہاں ہوا؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑی سی یہ ایمانداری بھی کرنی پڑے گی۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ وردی پوش لوگوں کی رہبری میں ہوا، لیکن جن سیاسی پارٹیوں نے ان کا ساتھ دیا وہ ان سے زیادہ مجرم ہے۔ چھوٹے صوبے اکثر ہماری پارٹیاں حقوق کی بات کرتی ہیں، صوبوں کی بات کرتی ہیں، اپنے مسائل کی بات کرتی ہیں۔ اگر چھوٹے صوبوں کے لوگوں نے ووٹ نہ دیا ہوتا، نہ 26ویں تعمیر ہونی تھی، نہ 25ویں، نہ 28ویں، نہ کوئی چیز ہو سکتی تھی۔ یہ سب اس میں وہ ہے، یہ سب اس میں ذمہ وار ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پاکستان کی خاطر ہم محنت کریں گے، پاکستان کی خاطر، پاکستان کو بچانے کی خاطر ہم ان سے وہ کریں گے کہ مہربانی کریں، جو کچھ ہوا ہم بھی اسے زیادہ انگشتمائی کر کے آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ آئیں، جس طرح 18ویں ترمیم میں تمام سیاسی پارٹیوں نے کنسنسس سے فیصلہ کیا، آئیں بسم اللہ کریں۔ یہ ہمارے سارے اکابرین کے بیٹے ہیں، شہباز بھائی یا جو بھی ہیں، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی کے اکابرین، آئیں بسم اللہ کریں، اس آئین کو بچائیں جس کو ہم نے خود، جس کا گلا ہم نے گھونٹا ہے۔ آئیں بسم اللہ کریں۔ اس آئین کی بحالی کے لیے آپ کے سامنے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے کہتا ہوں، پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے، اس کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے، اس کا عوام کا صحیح نمائندہ بنانے کے لیے ہم سب آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے۔ انکنڈیشنل، برنگ سم تھنگ، آئیں۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے، حالات بغاوت کے بھی پکے ہیں، حالات مرد آباد زندہ باد کے بھی پکے ہیں، حالات انتہائی بربادی کے پکے ہیں۔ ہمیں صرف یہ ڈر ہے،
خدا نہ خواستہ. ہمیں صرف یہ ڈر ہے کہ اگر ہم عوام کو سڑکوں پہ لے آئیں پاکستان اس کو سہ سکے گا یا نہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس سے ہم ڈر رہے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے, میں ان کی تمام باتوں کو سپورٹ کرتا ہوں فلسطین کے بارے میں. فلسطین میں تو ایک جارح, ایک خطرناک, جس سے امید نہیں ہے انصاف کی. اسرائیل ناجائز اسٹیٹ جو بنائی گئی ہے, اس کے جیلوں میں جتنے قیدی ہیں پاکستان کی قید میں اس سے ڈبل ہیں, ٹرپل ہیں. اپنے بچے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں کس گناہ میں جیل میں ہیں کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ میرا مینڈیٹ واپس کر دو؟ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ پاکستان کو مت چھیڑو, غلط مت کرو؟ یہاں بات ہو رہی ہے انڈیا یہ کر رہا ہے, انڈیا وہ کر رہا ہے. تو اب آپ کی قسمت اچھی ہے, آپ کی قسمت اچھی ہے. آپ کے جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا, آپ کے 2 صوبوں میں وہ حالات پکے ہیں جن میں خارجی قوتیں مداخلت کرتی ہیں. یہ تو خدا کا آپ خیر شکر کریں, بلوچستان کا ایک سیکشن تو آزادی کا نعرہ لگا چکا ہے. خدا نہ خواستہ آپ جس انداز میں باجوڑ سے لے کر خیبر تک چرا کے اس میں لگے ہوئے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر پشتونوں میں بھی ایسا کوئی گروپ پیدا ہوا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں, آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا. دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ جب عوام اور افواج لڑتی ہیں, افواج ہارتی ہیں. آپ کی سپیریورٹی اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ٹینک ہے, آپ کے پاس جہاز ہے, آپ کے پاس توپ ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کا ضد ان مخالفین کو دیا گیا, جس طرح سے چھوٹا سا یوکرین روس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا, پھر ہمارا کچھ نہیں رہے گا. خدا کے لیے رحم کریں اس ملک پہ, اس ملک کی بچانے میں ہمارا ساتھ دیں. ہم مجرم سمجھتے ہیں شہباز کو, ہم مجرم سمجھتے ہیں پیپل پارٹی کو, ہم مجرم سمجھتے ہیں ہر اس پارٹی کو جس نے 26ویں 25ویں فلانے ملک میں ووٹ دیا ہے. آپ کے ووٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر شیخ چراغ سے, آپ نے اپنی عدلیہ کے پر کاٹے, آپ نے اپنی میڈیا پہ پابندی لگائی, آپ نے اپنے پارلیمنٹ کو کمزور کیا. اس کا نتیجہ آپ کے خلاف جائے گا. زرداری صاحب بیویئر, ہو سکتا ہے آپ کی پریزیڈنٹشپ نہ رہے. شہباز صاحب ہو سکتا ہے کہ آپ کی وزیر اعظمی نہ رہے, چونکہ آپ نے ایک غلط اس میں پانی ڈال دیا ہے. اب بھی وقت ہے, مہربانی کریں. میں اپیل کروں گا تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے کہ مہنگائی بہت لوگوں کے بس اسے علیحدہ ہو گئی ہے. آئے سب مشورہ کر کے ایک دن ایسا رکھیں جس میں تمام پاکستان میں پرامن مظاہرے ہوں مہنگائی کے خلاف, وہاں تقاریر ہوں, فلانا ہو. ہم اس شوق سے نہیں نکلے کہ خدا نہ خواستہ ہماری روٹی مانی کا مسئلہ نہیں تھا, ہم نے تاریخ کے تحفظ آئین پاکستان بنایا. آئین پاکستان وہ معاہدہ ہے جو پاکستان کو جوڑے ہوئے ہے. اس کو مت چھیڑو, خدا کو مانو, اس کو مت چھیڑو. جب آئین نہیں رہے گا, ابھی بات ہو رہی تھی فلسطین کی, فلسطین کا قتل عام. ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ فلانی غزہ کی فلانی اس سے نکلنا چاہیے. فلسطینیوں کو ہم سالوں پہلے اردن میں ہزاروں کی تعداد میں مار چکے, ہزاروں کی تعداد میں. بلیک سپٹمبر وہ کالا داغ ہے پاکستان کی اس میں. پھر ہم اس کو لکھتے ہوئے ہم پھر اس بربادی میں اپنی افواج کو ڈال رہے ہیں. ہمیں نہ افواج سے جھگڑا ہے, نہ شہباز سے جھگڑا ہے, نہ فلانے سے جھگڑا ہے. خدا کو مانیں, انصاف کریں. جس طرح سینٹر مشتاق نے کہا, بار بار میں گھسے پٹے فکرے استعمال کرتا ہوں, دنیا میں کسی قیدی پہ, چاہے اس نے سینکڑوں قتل کیا ہو, چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اسمگلر ہو, چاہے اس نے دنیا کی بدکاریاں کی ہوں, آج تک کسی قیدی کی اس پہ پابندی نہیں لگی ملاقات میں. عمران خان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, نہ صحیح ایک اچھا کرکٹر رہ چکا ہے, نہ صحیح پاکستان کا سٹیزن ہے. ان سے ملاقات کی پابندی کس لیے آپ لگا رہے ہیں؟ آپ پابندی نہیں لگاتے تو پھر کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ میں جب یہ پارلیمنٹ بنی تھی
ہنگامہ ہوتا تھا، مرد آباد زندہ آباد، گالی گلوچ، کچھ آواز سنائی نہیں دیتی تھی. یعنی آپ پھر ہمیں پش کر رہے ہیں اس طرف. اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. میں نے ایک دن غصے میں کہا تھا، میں نے کہا باڑ میں جائے پاکستان پارلیمنٹ. تو اسپیکر نے کہا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ پارلیمنٹ جو یہ نہ کہہ سکے کہ میری طاقت کیا ہے، جو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، وہ پارلیمنٹ نہیں ہے. وہ صرف اس کام کے لیے ہے. ابھی جو غلط کاریاں یہ گورنمنٹ کرے گی، جنہوں نے کیا ہے ایک ریزولوشن آ جائے گا کہ یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ فلانے 24 اکتوبر کون سا مہینہ تھا، نومبر کا الیکشن 14 فروری سے لے کر اب تک جو کچھ یہاں برائی ہوئی ہے اس پہ کسی عدالت میں کیس نہیں بننے دیا جائے گا. بس یہ ہمارا کام رہ گیا کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پہ یہ مور ثبت کر کے جن ایوب کی ساری بدکاریاں رجیم کی، ضیاء الحق کے رجیم کی، مشرف کے رجیم کی، اس رجیم کی بدکاریوں پہ اس وقت ہم پارلیمنٹ ہیں، اس وقت بات کی جاتی ہے جی پارلیمنٹ نے یہ کیا. ہاں بسم اللہ کریں. پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ یہاں ایک پارلیمنٹ ہو، طاقت کا سرچشمہ ہو، خارجی اور داخلی پالیسیاں وہاں سے چلتی ہوں. قوموں کے اختیار پہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیوں ہے؟ دے دو لوگوں کو ان کے وسائل پہ اختیار. آج آپ آج کہہ دیں کہ بلوچ وطن میں اللہ پاک نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ پہلا بلوچ کے بچوں کا ہے. یہی کہہ دیں سرائکی سے، یہی کہہ دیں پنجابی سے، یہی کہہ دیں پشتونخوا سے، یہی کہہ دیں سندھ سے. پھر بھی اگر کوئی پاگل لڑتا ہے تو وہ بیمار ہے، اس کا علاج کر دیں گے. دنیا جہان کی نعمتوں سے بڑا ملک فخر پاکے یہاں سے پیسہ لو وہاں رہو. کیوں؟ کیا نہیں ہے اس ملک میں؟ نیم اینی تھنگ. یہ سارے عالم لوگ ہیں. یہ ملک دنیا جہاں کی نعمتوں فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس پہ اجدے بیٹھے ہوئے ہیں. ان اجدوں کو ان خزانوں سے ہٹانا ہے. اس کے لیے تاریخ تحفظ آئین پاکستان ہم نے بنائی ہے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بڑے خوش ہیں کہ سینیٹر مشتاق بھائی، بلکہ انہوں نے ایک بات چھپائی آپ سے سارے ساتھیوں نے. سینیٹر مشتاق بھائی مہینوں سے کہہ رہے تھے کہ بھائی میں تو آنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے کہتا نہیں. ہماری کوئی وہ نہیں تھی کہ ہم خدا نخواستہ آپ کا راستہ روکے. آپ کبھی کریٹ جزیرے میں ہوتے تھے، کبھی آپ اسرائیل کے جیل میں ہوتے تھے. اس دفعہ جب آپ نہیں تھے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سینیٹر بھائی کو انشاءاللہ لائیں گے. آج دن مبارک دن ہے. سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. ہمارے لیے دعا کریں. ہم سب نے مل کے ہاتھ ڈال کے پاکستان کو اس سے بحران سے نکالا ہے. یہ بالکل پاکستان پہ احسان ہوگا، پاکستان کے انسانوں پہ احسان ہوگا. کوئی ہم سے گلہ نہ کرے. نہ میں فوجیوں سے جھگڑا ہے نہ ایجنسیوں سے. ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، اپنے فریم میں رہے. پاکستان اس بحران سے نکل سکے گا. ورنہ بار بار میں نے کہا ہے اور یہ بری بات ہے کہ تحفظ آئین پاکستان کا یہ سلوگن بالکل ایک ڈوبتے جہاز سے SOS میسج ہے. جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کا وفادار سمجھا جائے گا. جو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، خدا نخواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا، خدا نخواستہ اگر کچھ ہوا، پھر کیا ہوگا؟ اس وقت روزانہ 80 سے لے کر 100 آدمی مرتے ہیں. 80 سے لے کر 100 آدمی بشمول افواج پاکستان، بشمول پولیس والے. کیا کریں گے؟ کہاں لے جا رہے ہیں اس ملک؟ اور پھر آپ کہیں گے جی انڈیا نے مداخلت کی، فلانے نے مداخلت کی تو آپ نے وہ سارے برابر کر دیے. یہ تو لوگوں کا، شریف لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہتے پاکستان. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان بغیر بلوچ کے نہیں ہے. پاکستان بغیر پشتونخوا کے نہیں ہے. پاکستان بغیر سندھ کے نہیں ہے. پاکستان بغیر سرائکی علاقے کے نہیں ہے. یہ سب مل کے پاکستان کی تشکیل کرتے ہیں. ان کو اختیارات دو، ان کی احترام کرو، پاکستان بچ جائے گا. ورنہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا.